ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ 13-14 اپریل کی درمیانی شب سعودی شہزادے کا اظہار تشویش، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کی مذمت۔ حملہ میں ہدف 1 اپریل حملے کا بدلہ، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بھی جاگ گیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ دفاعی نظام تعینات ہے، کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جو بائیڈن کا اسرائیل کو خطرات سے بچانے کا عزم۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ایران اپنے خطے میں افراتفری پھیلا رہا ہے۔ بھارت کو بھی کافی تکلیف ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اور اسرائیل کس طرح چھپا رہا ہے، کتنے حملے ناکام بنائے گئے، وہ بھی جھوٹ سچ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اس ویڈیو میں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ ہاں، آج کا موضوع سب سے اہم موضوع جو پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے، ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ۔ اس جوابی حملے سے پوری دنیا کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، اتنی 5 مہینے اس طرح ظلم اور بربریت کا مظاہرہ اسرائیل نے کیا، فلسطینیوں کو لہو لہان کیا۔ 30,000 سے زیادہ بلکہ 40,000 تک تعداد پہنچ گئی ہے شہداء کی، جن میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور عورتوں کی ہے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ کے آس پاس تقریباً زخمی لوگ ہیں۔ سٹرکچر تمام کا تمام تباہ کر دیا گیا ہے، بے گھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض کے پاس تو خیمے بھی نہیں ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جانوروں کی جس طرح چارہ کھاتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح چارہ بیچارے سمیٹ کے وہ کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، پانی پینے کو نہیں ہے، کھارا پانی، سمندر کا پانی پینے پہ مجبور ہیں۔ اس کے باوجود بھی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی، حتیٰ کہ اب تو شہزادہ سلمان، شہزادہ نہیں حرامزادہ، چلیں شہزادہ ہی کہہ لیتے ہیں، شہزادے کو بھی بڑا ترس آیا ہے اسرائیل پر، اور اب اسے یاد آیا ہے کہ خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو موضوعات ہیں، اچھا نیتن یاہو نے بڑی پھر گیدر بب کی وہ لگائی ہے کہ ہمارا نظام بہت زبردست قسم کا نظام ہے، تعینات ہے، اور وہ نظام ہمیں بچائے گا، جبکہ اس نظام کی کلئی ایک سابقہ دفاعی تجزیہ نگار نے، وہ ایک تجزیہ نگار ہے، وہ سابقہ جو ہے وہ ماہر ہے ہتھیاروں کا، اس نے کھول دیا ہے کہ ایک بھی حملہ اسرائیلی نہیں روک پائے، اسرائیلی نظام ایک بھی حملہ روکنے میں ناکام رہا۔ سارے اہداف پہ اپنے، خاص کر کے سپر سونک جو تھے 7 جو ایران نے داغے ہیں، وہ اپنے نشانے پہ لگے ہیں، اور انہوں نے وہاں حملہ کیا جہاں وہ طیارے کھڑے تھے، جنہوں نے دمشق میں قونصل خانے پر حملہ کر کے پاسدان انقلاب کے جنرل زیدی صاحب جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کرے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کا بدلہ لیا ہے، اور وہ سارے طیارے تباہ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی زیادہ تر ڈرون جو تھے وہ بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے۔ اچھا، جو بائیڈن جو اسرائیل کو خطرات سے بچانے کا عزم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر قیمت پر اسرائیل کو بچائیں گے۔ اسرائیل ایک طوطا ہے جہاں ان کی جان بند ہے۔ اسرائیل ایک بہانہ ہے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کا۔ اسرائیل کو انہوں نے آگے کیا، اسرائیل، اور وہ تاریخ سے سیکھ رہے ہیں، تاریخ کو جو ہے نا وہ پڑھ کر اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا کہہ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے مطابق، اور ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیل آ کے ہمیں مارے۔ ٹھیک ہے، اب سارے کے سارے جو زونسٹ ہیں وہ ایک ہو گئے ہیں، اور وہ تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو، زیادہ تر مسلمان تو بکاؤ ہو گئے ہیں، غلامی کا شکار ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب۔ اچھا، سعودی عرب کا جو شہزادہ، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے چلیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور بھی بہت سے اس میں ٹاپک ہیں۔ اچھا، سعودی جو حکومت ہے، آل سعود، جو سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر یہ سعودی عرب بنایا گیا، یہ امریکن پالیسی 100 سال تقریباً اس کو ہو گئے ہیں، جو 100 سال ہونے والے ہیں، ان کو بٹھایا گیا، اور ان کو بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ عالم اسلام کو بیوقوف بنایا جائے کہ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کے محافظ ہیں، اور اس طرح کے اسلام کے محافظ ہوتے ہیں۔ آپ یہ اسلام اختیار کرو جو عیاشی والا اسلام ہے،
اور جو ڈالروں والا اسلام ہے اور جو لڑکیوں والا اسلام ہے. اچھا، اب آپ سوچیں کہ 7 اکتوبر کو حملہ ہو رہا ہے. ایک ڈرامہ رچایا گیا پہلے اسرائیل کی طرف سے کہ ہمارے اوپر حماس نے حملہ کر دیا. اس کی کلئی بھی کھل گئی. اچھا، اس نے بہانہ بنا کے پھر حملہ کر دیا، فلسطین پہ حملہ کیا. تو اس دن سے سعودی عرب میں ایک کنسرٹ منعقد کیا گیا، اور یہ سارا ایک پلان تھا. اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری پلاننگ تھی کہ مسلمانوں کو ادھر ناچ گانے میں لگاؤ. پوری دنیا کی اداکارائیں اداکار جتنے کنجر تھے وہ وہاں پہ اکٹھے تھے. اور وہ مطلب شہزادہ اس کے ساتھ اس لڑکی، وہ اسٹیلوی ایک گلوکارہ ہے جس سے وہ ایک شیطان ہے، وہ اس سے سجدے کرواتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے نا بغل گیر ہوا تھا. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی F9 پارک میں ثقافتی میلہ، آپ کو یاد ہوگا، نہیں تو گوگل سرچ کر لیں کہ ثقافتی میلہ کب ہوا تھا. وہ بھی 1 ہفتے تک جاری رہا. اور یہ تمام تر یہ کوششیں تھیں کہ کسی طرح فلسطین کے مسئلے سے نظر ہٹ جائے لوگوں کی. لیکن ظلم آخر ظلم ہے، خون ہے، نکلتا ہے تو جم جاتا ہے، اور یہ کبھی چھپنے والا نہیں. جو قتل جو کرتے ہیں آپ، ظلم جو کرتے ہیں، وہ ظلم کا حساب دینا پڑتا ہے. اچھا، اب چلتے ہیں باقی موضوعات کی طرف. اچھا، برطانوی وزیر اعظم کو بھی بڑا دکھ ہوا ہے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے. رشی سوناک نامی ہے برطانیہ کا جو وزیر اعظم، اسرائیل کی سلامتی اردن اور عراق سمیت اپنے تمام علاقائی شراکت داروں کے ساتھ کھڑا رہے گا. کوئی بھی مزید خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتے. اب مزید خون ریزی، اب تم پہلے کہاں مرے ہوئے تھے؟ تم کہاں چیمپئن بنتے ہو؟ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہو، جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہو. یہ کہاں مر جاتے ہو جب اسرائیل فلسطین پہ بمباری کر رہا تھا، جب نہتے لوگوں کو مار رہا تھا، جب کھنڈر بنا دیا اس نے، اب تک تم نہیں بولے. آج ایک حملہ ہوا ہے تو تمہیں تکلیف ہو گئی ہے. اتنی تکلیف تمہیں پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ تم جھوٹے ہو، تم لعنتی لوگ ہو، شیطان کے پیروکار ہو، اور شیطان کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، دجال کا انتظار کر رہے ہو. یہ پلاننگ ہو رہی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان ابھی تک سویا ہوا ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. ایک اور شیطان کی بات جس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں سارے، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈ، اس نے بھی مذمت کی ہے اور اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا ہے. یہ آپ مسلمانوں سارے نوٹ کرتے جاؤ، یہ سارے شیطان ہیں جو اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. مسلمان تو تھوڑے رہ گئے زیادہ. اب اگر 56 ممالک اسلامی ممالک دیکھیں تو وہاں پہ ان زیونسٹ کے پیروکار یا ان کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو صرف ڈالر سے پیار ہے، یاشی سے پیار ہے. ان کو کچھ کو ڈالر پہ راضی کر لیتے ہیں، کچھ کو جزیرے دے دیتے ہیں، کچھ کو لڑکیاں پیش کر دیتے ہیں، اور یہ اسی پہ خوش ہیں. اور مزے کی بات ہے، زیادہ تر ممالک کو یہ جو قرضہ دیتے ہیں، ایسے پیروکار وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ قرضے کی رقم واپس جو وہ ڈالر ہیں وہ انہی کے ممالک میں لے جاتے ہیں، اور یوں ان کا پیسہ بھی واپس آ جاتا ہے، اور یہ ڈالری جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا، کینیڈین وزیر اعظم. اب امریکن چلاک لومڑی کی سٹیٹمنٹ دیکھیں. امریکہ ایران پر جارحانہ آپریشن میں ساتھ نہیں دے گا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آج سرچ کی ہے، نیتن یو جو ہے اس نے منتیں کی ہیں جو بائیڈن کی کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے ایران کو مزید اشتعال ہو. اگر وہ اس نے مزید کچھ کیا تو اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ایک بھی یہودی باقی نہیں چھوڑے گا. لہذا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ایران کو مزید غصہ ہو. اور پہلے کا جو نقصان ہے، ابھی وہ رو رہے ہیں، باہر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارا جو ہے نا وہ حملہ روک دیا ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، اور یہ باتیں آہستہ آہستہ کھلیں گی. اچھا، یہ اس کے بعد ہے کہ حملوں کو ناکام بنانے کا کھوکھلا دعویٰ. اب مختلف جو مبصرین ہیں اور جو تجزیہ نگار ہیں، جو آپ یہ دیکھیں کہ ہر معاشرے میں حق بات کرنے والے لوگ موجود ہیں. اب امریکی دفاعی تجزیہ نگار ہے موجودہ، اور سابقہ جو ہے وہ اس کی کافی خبر چل رہی ہے، مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں آ رہا. اس نے اس کی کلئی کھول دی ہے کہ ایک بھی حملہ اسرائیلی روکنے میں ناکام رہے ہیں. اچھا، سب سے مزے کی بات جو مجھے خوشی ہوئی ہے جس بات سے،
यकीन जाने कि 5 महीने और तकरीबन 8 दिन से मुझे खाने की कोई चीज़ मज़ा नहीं दे रही थी। रोज़े भी रखे हैं, रोज़ों में भी मैंने सादा से सादा ग़िज़ा खाई है और कोशिश की है। ईद पे भी मैंने बच्चों को यही सिखाया है कि हमारे जो बहन भाई हैं वो इस वक्त भूख और प्यास की ज़द में हैं, लिहाजा हमें सादगी से ईद करनी है। हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है और दुआ करनी है, और यकीन जाने दुआओं का बाकायदा जो है वो इंतज़ाम किया है, और हर दुआ में फ़लस्तीन के लिए दुआ की है और फ़लस्तीन का साथ देने वालों के लिए की उसकी हिम्मत इस्तिकामत के लिए दुआ की है। और यह भी दुआ हर दुआ में मेरी शामिल है कि या अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हमें भी मौका दे कि हम भी मस्जिद अक्सा के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दें। तो ये, और उसके अलावा जो फ़लस्तीन में जश्न था, उन लोगों का जश्न दीदनी था जिनके घर लुटे पटे हुए, किसी के पास खैमा था, किसी के पास नहीं था, लेकिन वो रात को वो हमला देख के जो उनकी खुशी थी, यकीन जाने के दिल को ऐसी ठंडक पहुंची है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों को भी कोई खुशी मिली है। तो अपना मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। काफ़ी सारी बातें रह गई हैं लेकिन व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। तो अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ है तो मतलब ये नहीं है कि कमाई करनी है और ये करना है वो करना है। हालात के मुताबिक मैंने चैनल शुरू किया है और अल्लाह ताला देने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है वो। लेकिन आगाही बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे आगाही फैलाएं आप, बजाय ये ऊट पटांग चीज़ें देखने के। मैं हर एक को मशवरा देता हूँ कि जितना भी वो अपना हिस्सा डाल सकता है सोशल मीडिया पे आए और अपना हिस्सा डाले पॉजिटिव इस्लाम के लिए। ख़ास करके जो हमारी, मैंने एक सीरियल शुरू की है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम की शहादत के वाक़यात, तो वो एक वीडियो डाली है, बाकी वीडियोस मैं इंशाल्लाह डालूंगा। उसका मकसद भी यही है कि जो जज्बा जहाद हम में बिल्कुल मर चुका है, अंग्रेज़ों ने एक चाल के ज़रिए हमारे से उसको छीन लिया है। ना हमारे मिंबर पे उसकी बात होती है और ना कहीं और मौके पे। तो सबसे, हाँ आखिर में एक बात भूल गया हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे गम जो दुख जिस चीज़ का हुआ है वो पाकिस्तानी जो सियासतदान है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं या उलमा हैं, उन सब की ज़ुबानें गंग हैं। वो अमेरिका से डरे हुए हैं, इसराइल से डरे हुए हैं, या किसी पाकिस्तान में बैठे हुए यजीद से डरे हुए हैं, ये मुझे नहीं मालूम। सिवाय एक के, उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुशाहिद हुसैन सैयद ने ईरान को लाइव चैनल पे मुबारकबाद दी है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ ईरान को जिसने ये काम किया है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।